سوچ سمجھ سے کام لیا اور اللہ کو منزل بنا لیا، آخرت کو ترجیح دے دی، کیونکہ یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو اگر دھوکے میں اگر آپ آ گئے تو آپ گئے، آپ کی کہانی دنیا میں ختم ہو گئی۔ تو اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر کے، اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کامیاب ہیں۔ دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک اچھی زندگی عنایت فرمائے گا۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کامیابی کا راز۔ دیکھیں، انسان کی کامیابی جو ہے، ہم سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے کہ ہم نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اور بہت بڑی خطا ہوئی ہے ہم سے کہ دنیا کی کامیابی کو ہم نے اصل اور حقیقت سمجھ لیا ہے۔ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی، دنیا میں انسان کی کامیابی یا ناکامی کا پتہ نہیں چلتا، یہ پتہ چلے گا یوم قیامت کو۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اس دن جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور دنیا تو ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دیکھیں، ہم لوگ، یعنی میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ دھوکے کا شکار ہو گئے۔ دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ ایک امتحان گاہ ہے، اور یہ محنت کی جگہ ہے، یہ زراعت کی جگہ ہے۔ مزرعۃ الآخرہ، اللہ کے رسول نے اسے آخرت کی کھیتی قرار دیا ہے۔ یہاں تو آپ نے بوائی کرنی ہے، کٹائی جو ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم الفصل، فیصلے کے دن جو ہے پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا بویا اور کیا کمایا۔ ہم لوگ یہاں اپنے لیے، اگر واضح الفاظ میں کہوں تو جہنم کی آگ اور زقوم، جو کہ دوزخیوں کی خوراک ہوگی، وہ ہم یہاں اپنے لیے بو رہے ہیں۔ بہرحال میں، دیکھیں، کامیابی کا راز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انسان کی کامیابی شروع تب ہوگی جب آپ حقیقت کو سمجھیں، دنیا کو ایک یعنی تھوڑا سا عرصہ سمجھ لیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے سمجھ لیں، اور زندگی آخرت کی کامیابی کے لیے گزاریں۔ اور آپ کی ترجیح اگر دنیا ہے، یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کی ترجیح دنیا ہے تو آپ روز محشر رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے۔ یہ بات میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اگر دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے، دنیا کی زندگی پہ، تو آپ دنیا میں بھی خواری اور ذلت آپ کا مقدر ہوگی، اور آخرت میں بھی ذلت اور خواری اور نقصان آپ اٹھائیں گے۔ تو بہرحال کامیابی جو ہے، دنیا کی کامیابی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ہم نے ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے کہ ہم دنیا ہی کو اپنی کامیابی کا معیار قرار دیتے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا کے مصداق دنیا ہی کی نعمتوں پر خوش ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ بہرحال کامیابی کا راز دیکھیں یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کے لیے گزاریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کے حکم کے مطابق پیغمبر کا طریقہ اپنا لیں۔ یہ کامیابی کا راز ہے۔ آج
یعنی جو مسلمان ہیں برائے نام، ایک تو یہ ان کو یقین نہیں ہے یوم آخرت پر، ایک بات، دوسری یہ زندگی کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ آج کے مسلمان دنیا کی زندگی کو حقیقت، تھوڑا سا آپ دیکھ لیں مشکلات آج رہی ہیں تو بس بات بات پہ آپ کو رونا آ جاتا ہے اور آپ روتے رہتے ہیں۔ وہ انڈیا کا ایک پرانا گانا تھا نا کہ میں زندگی میں ہر دم روتا ہی رہا ہوں، تو گانوں کا تو مجھے خیر شوق نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے میں ہم نے اپنے زمانے میں انڈیا کے گانے تھے، تو بہرحال تو آپ روتے رہیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور آپ نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے تو زندگی بھر آپ کی رونے دھونے میں گزر جائے گی، شکوہ شکایت، شکوہ شکایت، گلہ شکوہ شکایت، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تمام زندگی آپ کی گلے شکووں میں گزر جائے گی۔ لیکن یہ امتحان ہے بھیا، دنیا کی زندگی امتحان ہے، اس میں مخالفانہ ماحول آپ کو آئے گا، اس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک آپ زندگی کی حقیقت کو نہ سمجھیں۔ اگر آپ دیکھیں دنیا کے لیے پریشان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اگر آپ کی پریشانیوں کا سارا دار و مدار دنیا کی زندگی پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے۔ میرا شوہر مجھ پہ بڑا ظلم کرتا ہے، میری ساس ایسی ہے، میری جیٹھانیاں ایسی ہیں، اور میری اولاد ایسی ہے، میرا باپ ایسا ہے، مختلف لوگوں کے مختلف شکوے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں دنیا کا دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا تو آپ اپنی زندگی میں ناکام ہو گئے، واضح طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی اس کو اگر آپ نے حقیقت سمجھ لیا اور حقیقت آپ سے، یعنی حقیقت کو آپ نے جاننے کی کوشش بھی نہ کی تو آپ ناکام ہوں گے زندگی میں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ تو ہمیں سب کو لگا ہوا ہے ظاہر کا دھوکہ۔ بہرحال تو کامیابی کا راز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے، آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو پہچاننا ہے کہ یہ کیا ہے، میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے۔ اس سوال کا جواب آپ کے پاس واضح طور پہ ہونا چاہیے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے اس پہ، پھر آپ کو دنیا پریشان نہیں کرے گی، پھر آپ دنیا کو ایک امتحان سمجھیں گے اور دنیا کی کوئی تکلیف، کوئی رنج آپ کو پریشان نہیں کرے گا، یہ سب امتحان ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو کامیابی کا آغاز آپ کو اپنی پہچان سے کرنا ہوگا کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے، میری منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ اگر ان سوالات کے جواب آپ نے کسی صاحب دل سے پوچھے، سوچا، سوچ سمجھ سے کام لیا اور اللہ کو منزل بنا لیا، آخرت کو ترجیح دے دی، کیونکہ یہ تو دھوکے کا سامان ہے، تو اگر دھوکے میں اگر آپ آ گئے تو آپ گئے، آپ کی کہانیاں دنیا میں ختم ہو گئی۔ تو اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر کے، اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کامیاب ہیں۔ دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک اچھی زندگی عنایت فرمائے گا، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں، اس کو آپ کو سوچنے اور دعوت فکر ہے، باقی تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کیا اخذ کرتے ہیں میری باتوں سے۔ اپنے اوپر رحم کریں، میں آپ سے یہی درخواست کر رہا ہوں، اپنی دنیا کو جہنم مت بنائیں۔
دیکھیں، جو انسان اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے اور دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیتا ہے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی اچھی نہیں ہوگی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ یہ اللہ تنگ نہیں کرتا، یہ ہم خود اپنے اوپر زندگی تنگ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اپنی اہمیت سے اگر آپ آگاہ نہیں ہیں تو آپ پریشان حال ہوں گے، آپ بدحال ہوں گے۔ چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کو اپنی اہمیت معلوم نہیں ہے، معلوم کرنا بھی نہیں چاہتے، تو آپ پریشان حال ہیں اس وقت بھی۔ میں بنا آپ کی کیفیت جانے بغیر یہ آپ سے تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی آپ پریشان ہیں اور آپ زندگی بھر پریشان رہیں گے اور بدحال رہیں گے۔ چین، سکون، دلی اطمینان یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ باقی تو آپ کے اپنے فیصلے ہیں، جو مرضی آئے زندگی گزاریں، لیکن اپنے اوپر رحم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔